آئینی تنازعات کے لیے الگ عدالتیں، آئینی عدالت کے الگ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 ججز شامل، ہر صوبے سے باری باری 3 سال کے لیے چیف جسٹس کا تقرر، سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے اختیار کا خاتمہ، پیپلز پارٹی اور حکومت آئینی ترامیم کے خدوخال سامنے لے آئی، تحریک انصاف اور جے یو آئی کی تجاویز بھی پیش، اتفاق رائے نہ ہونے پر منظوری شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس تک ملتوی، آج پھر بیٹھک لگے گی۔ بانی پی ٹی آئی تک رسائی یا 15 اکتوبر کو ڈی چوک پر دمادم مستقل اندر، تحریک انصاف نے ایک بار پھر ملک بھر کے کارکنوں کو اسلام آباد کی کال دے دی، پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا حکومت پر اوچھے ہتھ کنڈوں کے استعمال کا الزام، شیخ وقاص اکرام کا اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات کی اجازت ملنے پر احتجاج مؤخر کرنے کا اشارہ۔ ایس سی او کانفرنس کے موقع پر ڈی چوک کی کال پر حکومت بھی فرنٹ فٹ پر آ گئی، پی ٹی آئی کی ملک دشمنی ثابت ہو گئی، کانفرنس کے موقع پر کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے، رانا ثناء اللہ کا پیشگی بندوبست کرنے کا اعلان، سازشی عناصر کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچی، عطا تارڑ کا بھی پیغام، وزیر اعظم کا اسلام آباد کا دورہ، غیر ملکی مہمانوں کے استقبال کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ڈی چوک پر احتجاج کی کال کو ملک کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا، ہوش کے ناخن لینے کا مشورہ دے دیا، مولانا فضل الرحمان کی بھی 15 اکتوبر کو ڈی چوک پر احتجاج کی مخالفت۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے انعقاد سے قبل راولپنڈی میں 8 روز کے لیے جلسے جلوسوں پر پابندی، سیکیورٹی خدشات پر ڈیرہ غازی خان، لیا، مظفر گڑھ، راجن پور اور کوٹ ادو میں بھی 3 دن کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ۔ کراچی ایئرپورٹ دھماکہ پاک چین تعلقات کے خلاف دشمن ملک کی خفیہ ایجنسی کی سازش نکلا، بلوچستان لبریشن آرمی ملوث قرار، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے دہشت گردی کے واقعے کی ابتدائی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی، نامعلوم دہشت گرد نے گاڑی چینی باشندوں کے قافلے کے قریب دھماکے سے اڑائی، 3 افراد کی موت اور 15 زخمی ہوئے، 15 گاڑیاں مکمل تباہ ہوئیں، رپورٹ میں نشاندہی۔ کراچی ایئرپورٹ پر حملے میں جان گنوانے والے چینی باشندوں کے لواحقین کے لیے معاوضے کی منظوری، اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی منظوری بھی دے دی۔ آئی ایم ایف کی فرمائش پر حکومت کا وفاقی ترقیاتی پروگرام میں کٹوتی کا وعدہ، بجلی کے شعبے کے 4 اداروں کی نجکاری کا بھی منصوبہ بنا لیا گیا، تاجر دوست اسکیم کو وسعت دینے کا بھی عزم، تمام سرکاری افسران کے اثاثے ظاہر کرنے کو یقینی بنانے کا بھی پلان تیار۔ لبنان پر اسرائیلی فضائی حملے جاری، بیروت سمیت جنوبی لبنان پر شدید بمباری، اسپتال بھی دہشت گردی کا نشانہ، مزید 60 شہری شہید اور 200 کے قریب زخمی، اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کے امن دستوں پر فائرنگ کر دی، 2 اہلکار زخمی ہو گئے، قیادت کی شہادت کے باوجود حزب اللہ کا ہتھیار ڈالنے سے انکار، مزاحمتی تنظیم نے اسرائیل پر 100 سے زائد راکٹ داغ دیے، صہیونی ریاست خطرے کی سائرن سے گونج اٹھی۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی دہشت گردی میں اضافہ، جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر صہیونی فوج نے بم برسا دیے، بچوں اور خواتین سمیت مزید 56 فلسطینی شہید، امریکی وزیر خارجہ کا جنگ کا دائرہ بڑھانے سے روکنے کے لیے کوششوں کا اعلان، شمالی امریکی ملک نگاراگوا نے صہیونی حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل کی میزائل حملوں پر ایران کو جواب دینے کی تیاری، امریکہ نے تل ابیب کو گرین سگنل دے دیا، اسرائیلی حملے کے لیے فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دینے والے خطے کے ممالک کو تہران کی سخت وارننگ، اپنی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے، اردن، یو اے ای، سعودی عرب اور قطر نے امریکہ کے ذریعے صہیونی ریاست کو پیغام پہنچا دیا۔ امریکہ نے اسرائیل پر میزائل حملوں کے رد عمل میں ایران کے خلاف نئی پابندیاں لگا دیں، ایرانی پیٹرولیم اور پیٹرو کیمیکل کے شعبوں میں کام کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ کراچی کے علاقے سہراب گوٹھ میں ندی میں ڈوبنے والے بچے کا 2 دن بعد بھی کوئی پتہ نہ چل سکا، 11 سالہ عزیز کی تلاش کے لیے ریسکیو اداروں کا آپریشن آج بھی جاری، گندگی کے باعث مشکلات کا سامنا۔
راولپنڈی کچہری میں پیشی پر ہاؤسنگ سوسائٹی کے اہلکاروں اور سائلین کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ پولیس کی موجودگی میں جوڈیشل کمپلیکس میدان جنگ بن گیا۔ دونوں گروپوں کا ایک دوسرے پر لاتوں مکوں کا آزادانہ استعمال، کئی افراد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جوبلی ٹاؤن میں انڈس ہسپتال آمد، نئے ایمرجنسی بلاک کا افتتاح کر دیا۔ خاتون کی جانب سے پولیس کے رویے کی شکایت پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن موقع پر طلب، شکایت کا فوری ازالہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ نریندر مودی کو سرحد پار دہشت گردی پر ایک بار پھر حسینت کا سامنا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے بھارتی ہم منصب کے سامنے ایک بار پھر سکھ رہنما کے قتل کا معاملہ اٹھا دیا۔ اپنے شہریوں کا تحفظ کریں گے، جسٹن ٹروڈو کا مودی کو دو ٹوک پیغام۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کیملا ہیرس نے کسی قیمت پر ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرنے دینے کا اعلان کر دیا۔ امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جانے کا اعلان۔ سابق امریکی صدر براک اوباما نے کیملا ہیرس کی حمایت کر دی۔ عوام کیملا ہیرس کو کسی صورت صدر منتخب نہیں کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننے کی صورت میں امیگریشن پالیسی سخت کرنے کا اعلان۔ ریپبلکن امیدوار نے امریکہ کو غیر قانونی تارکین وطن کے ہاتھوں مقبوضہ ملک قرار دے دیا۔ امریکہ میں سمندری طوفان ملٹن سے ہلاکتیں 17 ہو گئیں۔ فلوریڈا میں نظام زندگی درہم برہم، ہزاروں پروازیں معطل اور تاخیر کا شکار، 22 لاکھ گھر بجلی سے محروم، 50 ارب ڈالر کے نقصان کا اندیشہ۔ پاکستان میں بڑھتی فضائی آلودگی دنیا میں آنے والے بچوں کے لیے بھی خطرہ بن گئی۔ پیدائش سے قبل بچوں کے نظام مدافعتی نظام اور پھیپھڑوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ، ڈاکٹرز نے حاملہ خواتین کو دوران حمل احتیاط کے مشورے دے دیے۔ بلوچ سردار سے منسوب جنوبی پنجاب کا شہر ڈیرہ غازی خان، نئے شہر کو انگریز دور میں دریا برد ہونے کے بعد پلاننگ کے تحت آباد کیا گیا۔ بزرگوں کے مزار، سیاحتی مقامات، شہر کی پہچان۔ ڈی جی خان میں شاندار فصلیں، مویشی اور معدنیات کی بھی دنیا میں مثال۔